بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آپ کو عملی کتاب حصہ الف صفحہ نمبر 30 تا 32 یاد کرنے کے لیے دیے گئے تھے۔ یقیناً تمام بچوں نے یاد کر لیے ہوں گے۔ آج آپ کو عملی کتاب حصہ ب صفحہ نمبر 96 97 حل کروائے جائیں گے۔ آپ پہلے علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیجئے۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب چلتے ہیں بیٹا عملی کتاب کی جانب۔ سب سے پہلے آج کی تاریخ 11 ستمبر 2020 عیسوی دن جمعہ۔ بیٹا آج کا آپ کا کام خطوط نویسی پر مشتمل ہے، یعنی خط لکھنا۔ آپ پہلے بھی ایک موضوع پر خط لکھ چکے ہیں اور آپ جانتے ہیں خط کسے کہتے ہیں۔ خط آدھی ملاقات، خط کسی کہتے ہیں بیٹا؟ آدھی ملاقات کو۔ اور دوسرا جب ایک شخص دوسرے شخص سے دور ہو، اب دونوں ایک دوسرے کو بات پیغام پہنچانا چاہتے ہوں تو اس پیغام پہنچانے کے لیے خط کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پیغام پہنچانے کے لیے خط کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور بیٹا آپ کو بتایا گیا تھا کہ خط کے اجزاء کون کون سے ہیں۔ نمبر 1 سب سے پہلے مقام و تاریخ، نمبر 2 القاب و آداب، نمبر 3 خط کا مضمون، نمبر 4 اختتام۔ ٹھیک ہے جی۔ اب سب سے پہلی سطر میں مقام و تاریخ، یعنی جس جگہ سے آپ خط لکھ رہے ہیں وہ مقام لکھیں گے، لہذا ہمارے خط نصاب سے متعلقہ ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے امتحانی مرکز۔ اس سے نچلی سطر میں دائیں طرف تاریخ، القاب و آداب، جس کے نام خط لکھ رہے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس القاب لکھنے ہیں۔ محترمہ امی جان السلام علیکم، میں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت اللہ تعالیٰ سے نیک چاہتا ہوں۔ چند دن قبل والد صاحب کے خط کے ذریعے معلوم ہوا کہ آپ کی طبیعت بہت ناساز ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری والدہ محترمہ کو جلد از جلد صحت یاب فرمائے۔ امی جان مجھے 2 دن بعد چھٹیاں ہونے والی ہیں، میں بھرپور کوشش کروں گا کہ آپ کی بیمار پرسی کے لیے حاضر ہو کر آپ کی خدمت کروں۔ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور توانائی بخش چیزیں کھائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جب آپ سے میری ملاقات ہوگی تو آپ صحت یاب ہوں گے۔ والد صاحب کی خدمت میں سلام والسلام، آپ کا بیٹا الف بے جی۔ بیٹا یہ تھا والدہ کے نام خط، والدہ کی بیمار پرسی کے لیے، جو آپ تحریری شکل میں صفحہ نمبر 96 پر دیکھ رہے ہیں، حل شدہ۔ بیٹا اب آپ نے صفحہ نمبر 97 پر از خود، یعنی اپنے الفاظ میں والدہ کے نام خط لکھنا ہے، اور اس میں یہ 2-3 بیماریاں جو آپ دیکھ رہے ہیں قوسین میں لکھی، ان بیماریوں میں سے کسی ایک بیماری کا تذکرہ کر کے نفس مضمون میں اس خط کو لکھیں گے۔ جیسے بیٹا 3 سطور، امتحانی مرکز 10 ستمبر 2020 عیسوی۔ محترمہ امی جان السلام علیکم، میں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت اللہ تعالیٰ سے نیک چاہتا ہوں۔ چند دن قبل والد صاحب کے خط کے ذریعے معلوم ہوا۔ تو یہاں تک تو بیٹا آپ صفحہ نمبر 97 پر بیائی نہیں، جیسے صفحہ نمبر 96 پر لکھا ہوا ہے، یہاں تک تو آپ لکھیں گے۔ آگے پھر آپ اس بیماری کی نشاندہی کریں گے کہ جس بیماری میں آپ کی والدہ مبتلا ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن یہ فرضی خط ہے تو آپ نے اس بیماری کی نشاندہی کر کے نفس مضمون میں اس خط کے مضمون کو مکمل کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بیماری کا تذکرہ میں کرتا ہوں کہ چند دن قبل والد صاحب کے ذریعے خط موصول ہوا، پڑھ کر بہت دکھ ہوا کہ آپ شوگر جیسے خطرناک مرض میں مبتلا ہو چکی ہیں۔ امی جان میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے مکمل نجات عطا فرمائے۔ آپ ڈاکٹر کو ضرور چیک کروائیں اور ان کی ہدایات کے مطابق دوا کا استعمال کریں، اور ایسی چیزوں سے پرہیز کریں جو شوگر کی زیادتی کا سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد صحت کی نعمت سے نوازیں گے۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو پیار، ابا جان کی خدمت میں سلام، فقط والسلام، آپ کا بیٹا۔ بیٹا یہ تھا نفس مضمون صفحہ نمبر 97 کا، جو آپ کو میں نے زبانی بتا دیا۔ اب آپ نے اس نفس مضمون جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو ذہن میں یعنی لاتے ہوئے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ کوئی سی بیماری، نمونیا، شوگر، کوئی بھی کسی بھی بیماری کی نشاندہی کر کے صفحہ نمبر 97 پر از خود
والدہ کے نام خط لکھ لیں گے۔ تو بیٹا یہ تھا کام، امید ہے تمام طلباء سمجھائے گئے طریقے کے مطابق صفحہ نمبر 96 پھر جو خط آپ تاریخ شکل میں دیکھ رہے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے صفحہ نمبر 97 پر آج خود لکھ لیں گے۔ بیٹا آج کی ڈائری نوٹ کر لیں۔ آج کی ڈائری 11 ستمبر بروز جمعہ، عملی کتاب صفحہ نمبر 96 97 لکھیں، یاد کریں، یعنی 96 پر آپ نے لکھ لیا، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے اسے لکھنا ہے، اور صفحہ نمبر 97 پر از خود اسے دیکھ کر کسی بیماری کی نشاندہی کر کے لکھنا ہے۔